अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। हुकूमत के हाथ से जी गेम मुकम्मल तौर पे निकल चुकी है, कुछ भी नहीं रह गया इस हुकूमत के हाथ में। यतीम हो चुके हैं, हैंडलर भी पीछे हट चुके हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। अब आखिरी सांसें हैं। नौबत ये आ गई एक रजा रुबानी जिन्होंने चुप का रोजा रखा हुआ था। खामोशी, आइन की धज्जियां उड़ रही थी। खामोशी, रिपोर्टर सवाल पूछते हैं तो कन्नी कतरा के निकल जाते हैं। उन्होंने भी बेलाखिर जुबान खोल दी है। यह वाज़िया इशारा है कि ऊपर वालों ने हाथ उठा लिया है। कश्मीर के अंदर सदर बैरिस्टर सुल्तान किस तरह से कप्तान से बगावत पर उतर आए हैं, क्या बदमाशी वहां पे चल रही है, उस हवाले से भी हमने बात करनी है। और दीगर भी इस वीडियो के अंदर मेरे पास बेशुमार खबरें आ चुकी हैं। खास तौर पे सरकारी वक्त गुजर चुका है, सुप्रीम कोर्ट की दूसरी तौहीन भी हो चुकी है, स्टेट बैंक ने पैसे जारी नहीं किए, काबीना का इजलास हुआ और वो समरी मंजूर की गई और अब मामला दोबारा पार्लियामेंट में भेजा गया है कि पार्लियामेंट अब फंड्स यानी सप्लीमेंट्री जो ग्रांट है वो मंजूर करे। दूसरी तौहीनी अदालत हो चुकी है। कल इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेगा कि स्टेट बैंक ने भी पैसे नहीं जारी किए। फवाद चौधरी के मुताबिक अब जो एक्टिंग गवर्नर है स्टेट बैंक का, उनको 6 माह की सजा भी हो सकती है, ओहदे से भी फारिग हो सकते हैं और शहबाज शरीफ भी इस सारे मामले में नायल हो सकता है और अब इनको सजा मिलने जा रही है। और ये जो वोटिंग कराने का इन्होंने फैसला किया है, इस पर भी फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत डमी पार्लियामेंट को इस्तेमाल कर रही है। ढहाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आर्टिकल 81, आर्टिकल 84 को सामने रखे तो किसी भी तौर पर पार्लियामेंट इलेक्शन के फंड्स के लिए वोटिंग नहीं कर सकती। मुफ्ती महमूद और जुल्फिकार अली भुट्टो को पता था इनकी औलाद गंदी निकलेगी, इसलिए उन्होंने इसको आइन में शामिल कर दिया था। तो ये जी वाज़ह तौर पे तौहीनी अदालत हो चुकी है। हुकूमत ने तय कर लिया है किसी भी सूरत उन्होंने फंड्स जारी नहीं करने और मामला फिर पार्लियामेंट के सामने। और वो तो आपको पता ही है कि पार्लियामेंट ने कह देना है कि कोई तुक नहीं बनता जी, हम नहीं फंड्स जारी करेंगे। अब है चीफ जस्टिस का दोबारा इम्तिहान कि इन बदमाशों की छुट्टी करते हैं या फिर नजरिया जरूरत के तहत चलते हैं। अच्छा जी, इमरान रियाज की जानब से एक खुशखबरी सुनाई गई है। वो कहते हैं राना सनाउल्लाह और फजलुर रहमान साहब के हालिया बयानात से तासुर मिल रहा है कि उनकी ख्वाहिशात और तवक्कुआत हद से बढ़ जाने और पूरी ना हो पाने पर हालात मुश्किल में हैं। अब हल्की हल्की धमकियां और गुस्ताखियां बेचैनी को जाहिर करने लगी हैं। एस्टैब्लिशमेंट की सोच में तफरीक भी इसकी एक वजह है। तो एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ उठा लिया है। उनका वाज़ह तौर पे इशारा यह है कि एस्टैब्लिशमेंट ने इनको डिसओन कर दिया है। अच्छा जी, रजा रुबानी का खास तौर पे बयान आना, रजा रुबानी का बोलना चुप का रोजा, इतना बड़ा वो रोने वाला रजा रुबानी साहब और इस तरह के रहनुमा, इनसे दिली अफसोस होता है। ऐसे लोग जो आइन की बात सुबह शाम तस्बीह की तरह आइन 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 करते हैं, जब ये इस तरह बेनकाब होते हैं तो हकीकी मानों में अफसोस होता है कि यार ये लोग पाकिस्तान का एहसास एसेट आइन का नाम जपने वाले, और अब चुप है, अब खामोश है। लेकिन आज उनकी जबान खुलना इस बात की वाज़ह निशानी है कि इशारा हो चुका है कि अब आप रोजा तोड़ दें। अच्छा जी, इत्तेहादी हुकूमत की जानब से आयन की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करता हूं रजा रुबानी। तो रजा रुबानी साहब को आज पता चला जब 90 दिन भी गुजर चुके, जब स्टेट बैंक ने पैसे भी जारी नहीं किए, जब ये सारी बदमाशी हो चुकी, आज पता चला कि आयन की धज्जियां उड़ रही हैं। सुभान अल्लाह, सारे कहें सुभान अल्लाह। पीपल्स पार्टी की रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेटर रजा रुबानी ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत की जानब से आइन की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करता हूं। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रुबानी का कहना है कि आइन की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जी करने वाली पीटीआई आइन के दिफा की बात कर रही है। अच्छा, ये कॉपीराइट सिर्फ आपके पास है। रजा रुबानी ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत की जानब से आइन की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करता हूं। उनका मजीद कहना था कि इत्तेहादी हुकूमत और पीटीआई के दरमियान आइन मजाक बन गया है। और इत्तेहादी हुकूमत का वजीर खारजा कौन है? बिलावल भुट्टो। वो सारी वजारतें तो आपके पास हैं, तो इत्तेहादी हुकूमत भी आप ही हैं, अपना नाम लेते नहीं हैं। तो ये जी एक तरफ मामला है।
بڑی جلدی کے ساتھ میں کشمیر کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لوں اور اس کے بعد ہم نے دیگر خبریں۔ علی امین گنڈاپور کو جناب پکڑا گیا اور ان کو پکڑنے کا جو مین منصوبہ یہی جو کشمیر کے اندر واردات ڈالنی تھی، کیونکہ علی امین گنڈاپور کشمیر کے اندر بڑے ایکٹیو ہیں، مختلف رابطے، حکومت بنانا اور وہ سارے معاملات علی امین گنڈاپور کا ہی یہ سبجیکٹ رہا ہے۔ ان کو گرفتار کر لیا اور اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ ایک خصوصی عنایت کی گئی تھی، علماء اور مشائخ کی نشست، خصوصی نشست جناب مظہر سعید، یہ مظہر سعید صاحب ہیں، ان کو دی گئی تھی۔ انہوں نے بھی پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا۔ یہ خبر چل رہی ہے کہ مظہر سعید وہ کیا کہتے ہیں، مولا کا فرمان ہے، مولا علی کا، کہ جس پر نیکی کرو اس کے شر سے بھی ڈرو، تو یہ والا کام جناب ہو گیا۔ اور دوسری طرف جناب جیو نیوز کی خبر ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا اپنے ہی صدر پر ممبران اسمبلی کو اغوا کرنے کا الزام، یعنی صدر جو ہیں بیرسٹر سلطان، خبر پڑھ کے سنا دیتا ہوں جناب آپ کو۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان کی جانب سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے بغاوت کے بعد قانون ساز اسمبلی میں قائد ایوان کے انتخاب کے لیے جنگ، آج جناب چوتھی دفعہ وہ اجلاس ملتوی ہو گیا ہے، یعنی چوتھی دفعہ بھی آج اجلاس ملتوی ہوا اور وزیر اعظم منتخب نہیں ہو سکے، اور پی ٹی آئی کے جو چودھری رشید ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن رہا، ہم عمران خان سے وفا کریں گے، اور آج پھر ملتوی ہوا اور کل 11 بجے تک آپ دوبارہ وہ ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے اندر انتخاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن بیرسٹر سلطان خان سے بغاوت کر چکے ہیں۔ قائم مقام وزیر اعظم آزاد کشمیر خواجہ فاروق احمد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ہمیں 27 سے زیادہ ممبران کی حمایت ہے، ہمارے 2 ممبران اسمبلی کو اغوا کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے متعلق ایس ایس پی سے معلومات لی ہیں، ایس ایس پی نے کہا کہ وہ انہیں صدر ہاؤس لے گئے ہیں، پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ قائم مقام وزیر اعظم آزاد کشمیر خواجہ فاروق احمد کا کہنا تھا کہ صدر ریاست کے لیے لی جانے والی گاڑی کی خریداری ممکن نہیں، ریاست ابھی اس خریداری کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ خواجہ فاروق نے 62 کروڑ روپے سے زائد خرچ سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا سیکرٹ فنڈ 3 کروڑ روپے ہوتا ہے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس اپنا وزیر اعظم لانا چاہتے ہیں، جبکہ صدر بیرسٹر سلطان محمود آزاد کشمیر میں اپنا وزیر اعظم لانے کے خواہ ہیں۔ پی ٹی آئی کے 2 دھڑوں میں تقسیم ہونے کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے بھی آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں اپنا قائد ایوان لانے کے لیے جوڑ توڑ شروع کر دیا، لیکن بیرسٹر سلطان اس وقت عمران خان کی مخالف جا کر کھڑے ہو چکے ہیں۔ آپ جناب قربانی کا بکرا شہباز شریف بننے جا رہا ہے، اور یہ بھی لندن پلان کا حصہ۔ آج پھر دوبارہ فواد چودھری نے اس حوالے سے بات بھی کر دی۔ اچھا جی، ہارون الرشید کی جانب سے ایک دعویٰ کیا گیا، وہ کہتے ہیں جو مولانا فضل الرحمان نے بات کی ہے نا، وہ آدھی بات کی ہے کہ فیض حمید صاحب نے اور جو ہے باجوہ صاحب نے ہمیں کہا کہ اسمبلیاں تحلیل کریں گے اور مارچ کے اندر الیکشن کروا دیں گے اور ہم نے دھرنا اس لیے ختم کیا تھا، وہ کہتے ہیں آدھی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی تو باجوہ کو کچھ آفر دی تھی نا، انہوں نے باجوہ کو آفر یہ دی تھی کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں، ہم عمران خان پر دباؤ ڈالتے ہیں، دباؤ بڑا بھی اس وقت، اور جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی گئی۔ اس ایکسٹینشن کے اندر بھی فضل الرحمان کا ہاتھ تھا، پی ڈی ایم کا ہاتھ تھا، کہ یہ دھرنا کیا گیا، دھرنے کے ذریعے بلیک میل کیا گیا، کہا گیا عمران خان کی حکومت ختم کریں۔ فیض حمید اور باجوہ صاحب نے کہا کہ حکومت ختم کر دیتے ہیں، مارچ میں الیکشن ہوگا۔ باجوہ صاحب نے کہا کہ اس کے بدلے آپ مجھے ایکسٹینشن دیں۔ یہ سینئر صحافی ہارون الرشید دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ صرف ون سائیڈڈ بات نہ کریں، دوسری سائیڈ بھی قوم کو بتائیں کہ کس طرح انہوں نے جناب یہ کی۔ اچھا جی، صاحبزادہ حامد رضا سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں، ان کو نامعلوم نمبروں سے جناب کالز موصول ہو رہی ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے مختلف علماء کرام کو اور ان کو بھی کہ آپ عمران خان کے خلاف بیانات دیں، تو اس وقت بڑا پریشر ہے صاحبزادہ حامد رضا پر۔ اس کے علاوہ جی، لاہور ہائی کورٹ نے بڑی سختی سے کے ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ 1947 سے لے کر 2001 تک کا توشہ خانہ کا ریکارڈ جو ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ پیش کریں، یہ پوری قوم کا معاملہ ہے، آپ اس کو چھپائیں مت، اور ہر حال میں آپ کو یہ ریکارڈ پیش کرنا پڑے گا۔ عمران خان جی آج پھر پیش ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اور ان کے جو 121 مقدمات بنے ہیں ان کی سماعت روکی جائے، وہ مقدمات کی پیروی روکی جائے، وہ جو سارا کچھ گنڈا گردی ہو رہا ہے پورے ملک کے اندر ذلیل کرنے کی جو سازش ہے اس کو روکا جائے، اور وہ کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے منتخب ہو چکا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو بدماشی کی جا رہی ہے اور اس پر جناب
احسان خاور صاحب ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کہتے ہیں کہ اب یہی کسر رہ گئی ہے کہ پی ڈی ایم چھوٹی اور بڑی عید بھی ایک ہی روز کروانے کا مطالبہ کرے، اور بہانہ یہ کہ ملکی حالات عید منانے کے لیے سازگار نہیں اور پھر عید کینسل کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں بل پیش کرے، یعنی یہی رہ گیا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ بہرحال جی اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے رضا ربانی صاحب کا بیان بھی رکھ دیا، چوتھی دفعہ آزاد کشمیر کا اجلاس ملتوی ہوا ہے، وہ بھی اور آج بھی فنڈ جاری نہیں ہوئے، صبح الیکشن کمیشن اپ ڈیٹ دے گا جو ہے وہ سپریم کورٹ کو، وہ بھی معاملہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے بڑا واضح کر دیا کہ 1947 سے 2001 تک کے بھی جو معاملات ہیں وہ بھی آپ سامنے رکھے توشہ خانہ کے۔ رضا ربانی صاحب نے بھی چپ کا روزہ توڑ دیا ہے، اور جو عمران ریاض نے بات کی ہے کہ کس طرح اب اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔